کتاب کہتا میں لکھ رہا ہوں. میں نے کہا تو بھی لکھتے, پھر میں بھی لکھ رہا ہوں. سمجھ گئے؟ لوگ اس کے علم سے ڈرتے, بڑی بڑی مونچھیں رکھ کے دیسی پنجابی میں کھڑکار کر کے باتیں کرتا, بابا 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 بڑی تیز ہے. اپنے سنیوں نے اس کو گھیرا ہوا ہے. مدرسے کا پڑھتا پڑھاتا ہے, غلطیاں نکالتا ہے, فلانے نو آ گردان نہیں ہوندی, فلانے نو آ نہیں ہوندی, تینوں دین نہیں پورا ہوندا. عربیاں نو عربی نہیں ہوندی, ابو جہل نو عربی نہیں سی ہوندی ہے, ابو لہب کو عربی نہیں آتی تھی. دین نہیں آتا تھا, دین نہیں آتا تھا. عربی آتی ہے, قراتیں بھی آتی ہیں, تقریریں بھی آتی ہیں. مدینہ یونیورسٹی سے بھی فارغ ہے, فارغ ہی ہے, ام القرا سے بھی فارغ ہی ہیں. فضیلت الشیخ, فضیلت الشیخ جیدی مرضی کر تسی کہانی میں. اور جس کو حسین نہیں نہ آتا, ان پڑھ جاہر اور گوار ہے ہمارے نزدیک. ہمارا معیار امام حسین ہے. ہم نے اہل بیت کو رکھا. ہمارے سامنے تم عربی پڑھ کر کیا کرو گے؟ روب ڈالو گے. انگریزی بولتے جاہل نہیں, انٹرنیشنل لینگویج بولتے ہیں. ان مولویوں کی قراتیں سن بندوں بچانا ہے جن کو اپنی نہیں پتا. نبی وہاں نفسی نفسی کرتے ہوں گے, فضیلت الشیخ ہوتے کتنے پھرتے ہونے سماحت الشیخ. سماحت الشیخ دیاں تو لگیاں ہوئیں دوڑیاں, ننگا ہونا ہے سماحت الشیخ ہوتے, یہ فضیلت الشیخ بھی سارے ننگے ہونے ہوتے. کیا باتیں کرتے پھرتے ہیں آپ؟ اتنا نہ ان کو اوپر چڑھائے, پگاں بنیاں تے آج دے امام حسین دے خلاف گلاں کرن ہے اوارا. او بھائی جان وہ جامعہ سلفیہ کا پڑھا ہوتا وہ نہ جاتا, وہ دیوبندیوں کے مدرسے کا ناسبیوں کا پڑھا ہوتا, وہ مماتیوں کا وہ نہ جاتا, وہ پیر فضل چشتی جس مدرسے سے پڑھا وہاں نہ جاتا. وہ حسینی مکتب سے پڑھا تھا جہاں نہ صرف پڑھائی جاتی, نہ نحو, نہ قافیہ, نہ زمخشری, نہ بیضاوی, کوئی چیز وہاں پہ نہیں پڑھائی جاتی. نہ ہدایت النحو پڑھائی جاتی ہے وہاں پہ, نہ نحمیر پڑھائی جاتی, نہ ارشاد الصرف پڑھائی جاتی ہے, نہ مرکات پڑھائی جاتی ہے. وہاں درس نامی کی کتابیں نہیں پڑھائی جاتی. موقوف علیہ اور دورہ حدیث تخصص فی الافتاء نہیں ہوتا. یہ نگاہوں کے فیصلے ہیں, ایمانوں کے فیصلے ہیں, یہ عمل کی باتیں ہیں, یہ جنگیں ہیں, یہ قول نہیں, اقرار نہیں. یہاں انکار اور باطل کا انکار, استکبار کا انکار اور طاغوت کا انکار پر بحثیں چلتی ہیں. ساری بہنیں بھابیاں بٹھا لی حضرت زینب نے اور آگے کھڑی ہوگی. اس نے کہا ان کو ہاتھ عزت کو کسی نے لگانا. خیمے لیے تم نے جلا, مال لیا تم نے لوٹ. ہماری عورتوں کو اگر تم نے ہاتھ لگایا تو یہ جلتی ہوئی لکڑی ہے. خیمے کی آگ لے کے وہ آگے کھڑی رہی ساری رات ہے, عورتیں بٹھا لی. آپ دیکھیں نبی کی بیٹیاں مجرم اور قیدی بنا لی گئی. امت کو لعنت ہے کہ ایسے حرامزادوں کی آپ حمایت کرتے ہیں, اور مودودی کے اور مولوی صاحب کے منہ کو آتے ہیں. اور دو مانے جنے صدی کے اندر سچ بولنے والے, باقی تو سب کے سب جھوٹے. کوئی کسی کو بچا رہا ہے, کوئی کسی کو بچا رہا ہے. ان دونوں نے اہل بیت رسول کو بچایا یا خلافت کے نظام کو بچایا, اور کسی کوئی بندہ نظام کو بچانے والا نہیں. یہ دو مجدد ہیں صدی کے اندر, جائے جا کے چیک کریں. آئے بائیں شائیں ہائیں کرتے پھرتے ہیں سارے مدرسے, اور کیا دیوبند اور اہل حدیث ان کی کتابیں پڑھے, یکسوئی میں کوئی نہیں. کوئی فتوے دے رہا ہے, کوئی فتوے دے رہا ہے. دو بندوں نے صاف کہا کہ معاویہ نے حکومت بدلی اور اس کے بعد پھر اس کے بیٹے نے گل کھلائے, اور آج تک انہی کے لگائے بیج ہم ساری دنیا بھگت رہے ہیں. اور کیا کرنا ہے؟ آپ اب کیا باتیں کرتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ ہبت الدین شہرستانی نے یہ لکھا ہے کہ 56 ہجری میں 5 سال مرنے سے پہلے حضرت معاویہ آئے ہیں اور مسجد نبوی میں کھڑے ہو کر کہا یہ عبداللہ بن زبیر, عبداللہ بن عمر, عبداللہ بن عباس اور حسین انہوں نے بیعت کر لی ہے, تم بھی سارے یزید کی بیعت کر لو. بندہ ہی کوئی نہیں بولا. امام حسین نیچے بیٹھے, آپ نے اس دن سار اٹھا کے دیکھا کوئی تو بولے. اسی دن امام حسین نے سمجھ لیا قوم کا ضمیر مردہ ہو چکا ہے اور یہ بندے نہیں اٹھنے گے, اکیلا مینو ہی چکنا پینا, لبھور کے سین چکنا. یہ آیا پڑھ لیں حدیث کی کتابوں کے اندر. دانا آدمی تو 15 20 سال پہلے بتا دیتا ہے کہ یہ ہونا ہے کہ یہ نہیں ہونا. لوگ مجھ سے 20 باتیں کرتے ہیں. میں نے جو خطبے دیے 2014 میں, آج پاکستان کی سیاست اس کے اوپر کھڑی ہے کہ نہیں کھڑی, مجھے مانے یا نہ مانے, پر میرے دلائل کو کوئی مائیکا لال آئے میدان میں رد کر کے دکھائے. مجھے پتا ہے بندے کی فراست بھی کوئی شے ہوتی کہ ایسے ہی بندے نے دیکھنا ہے. ہاں آپ کہتے ہیں کسی کو خبر ہی نہیں ہوئی, یہ کوئی اندر ہویا. اور اللہ کے بندو, امام زین العابدین زندہ, امام باقر 5 سال کے وہ موجود, خود حضرت زینب وہاں پر موجود, ام کلثوم وہاں پر موجود, ام رباب وہاں پر موجود, علی اصغر کی ماں, اور آگے بتایا ہی نہیں کسی نے کہ وہاں پر کیا ہوا.
اور آپ کہتے ہیں جھوٹے راویوں کی تاریخ تمہیں پڑھنے، وہ ابھی اس میں کہہ رہا ہے امن پوری تاریخ کی طرف نہ جاؤ، تاریخ انہوں نے کہا میں نبی پاک دی تاریخ کتھوں لینی تے، عمر دی کتھوں لینی تے، عثمان دی کتھوں لینی، انہاں دا دور حکومت ثابت کرنے واسطے ایسے تقریر نو منہ مار دیو تحریر تاریخ نو، ہاں یہی تاریخ ہے، پھر لکھتے کیوں ہو کہ نبی کی سیرت فلانے کی سیرت فلانے کی سیرت، پھر وہی واقعی اچھا ہو جاتا ہے، ہاں اس نے تو پوری داستان کھینچی، یہ تو بخاری شریف میں ہے، یہ جماعت الدعویٰ کے کسی بڑے مولوی کا کام ہے، اس کا بھتیجا میرے پاس آتا ہے، اس نے آپ کے کہا میرا تایا کہتا ہے امام حسین کا ساری نہیں کاٹا، ادھر ہی بخاری شریف میں نے اسی وقت کھولی کر سے، میں کہا وے حق کا بکا، میں کہا بخاری ہے پڑھ لا، تیرے ادارے نہیں چھپی ہے، حق کا بکا، میں کہا تیرا تایا تو تیرا پھپھا کھوتا ہے، تو کھوتیاں کو دین سیکھنا ہے، کھوتیا آ ساڈے کو ادھر آ کونو ماں صادقین ہو جا سچیا نا، انہاں دیاں داڑیاں نہ دیکھو سکھانیاں، سمجھ گئے، یہ نہ دیکھیں لمبی لمبی داڑیوں والے آگے ہمارے پاس، بے علم اور جاہل الخارجی، نہ جائیں ان کے پاس، مت ان کا کوئی جمعہ سنے، نہ ان کی کوئی بات سنے، جھوٹ کا پلندہ ہے، باقی میرے پاس ہوتی میں آپ کو ادھر کہتا ہوں، میں تو اب ہو گیا بیمار، بڑا مشکل سے اٹھتا ہوں، ٹیم ہوتی نا 40-50 جلدوں میں سارا جو استاد سے سیکھا تھا ایک ایک شے کا رد کرا جاتا، لکھا جاتا کہ ٹیم یہاں پہ، افسوس نہ کوئی یہاں پہ ٹیم بنی، نہ لڑکے آئے، نہ کوئی پڑھنے والا، نہ کوئی لکھنے والا، ایک کیلا بکارتا ہوں، کتابیں تک نہیں سیٹ کرنے والا کوئی بندہ، کون اپنی نسلوں کو دے گا، 72 تو امام حسین کے ساتھ بڑی مشکل نکلے ہیں، جو امام سید اہل شباب الجنہ ہے، ہم تو پتہ نہیں ابھی دوزخ کا آئندہ میں ہمارے ساتھ کس سے نکلنا ہے، یہ قلم تک نہیں ہلا سکتے، انہوں نے تلواریں کیا ہٹانی ہیں، یہاں سے کتاب نکال کے دوبارہ نہیں لگا کے جاتے، موبائل اٹھانے والی قوم کی قسمت میں کہاں تلواریں ہیں، سمجھ گئے، ورنہ تو لکھ دیتا، او اللہ کے بندے ایک ایک چیز ہے میرے پاس، اگر کوئی آدمی کہے ہر شیب مناظرہ مولانا اسحاق سے جو کیا تھا اس میں یہ حافظ شریف سارے ہار گئے تھے، بالکل ہار گئے، جھوٹ بولتے تینوں یہ مولوی ان کے، یہ ہار گئے تھے، اور میں اس کا گواہ رہ گیا ہوں، ایک واحد اور کون ہے، یہاں حامد اشرف ہے، اشرف لیبارٹری والا، یہ ہار گئے تھے مولوی، انہوں نے جب دیکھی اپنی ہار، انہوں نے کہہ دیا مولوی صاحب کافر ہے، اس کا فتوی جاری کر دیا، جھوٹا ہے، یہ تینوں ہی بندے جھوٹے ہیں، میں کہتا ہوں یہ تینوں متروک اور کذاب ہیں، جو تینوں ہیں، ان سے نہ روایت لی جائے، نہ ان سے حدیث سنیے، نہ ان سے دین ہی لینا چاہیے، یہ تینوں جھوٹے ہیں، ایک نے داڑھی لمبی سے ایک خطیب بنا ہے، کتابیں لکھتا ہے، ایک وقت کا ابن تیمیہ بنا ہوا فراڈ، یہ ایک سے بڑھ کر ایک، سمجھ گئے، تو عزیزو یہ امام حسین کو دھندلا نہیں سکتا کوئی آدمی، ٹھیک ہے نا، اور امام حسین کو بس پھر اس پہ اتنا کہنا ہے، زینب و مرتضیٰ اور پھر حسن و حسین ہے، اور خاتون جنت پر پھر ہے لاکھوں سلام، بس ہمارا تو عقیدہ بھائی جان یہ ہے، ٹھیک ہے نا، یہ نبی کی بیٹی خاتون جنت مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام، زینب و مرتضیٰ پھر حسن و حسن پھر خاتون جنت پہ بھی ہے لاکھوں سلام، میرا تو اختتام اس پہ، یا اللہ میں کاشف علی راحت کی موت اسی کو مانتا ہوں کہ آخری وقت میں میرا حشر میرے اماموں کے ساتھ ہو جائے، اور یہی پتہ چل جاتا ہے بندے کو، آتے ہی فرشتہ بتاتا ہے اے پاک نفس باہر نکل، ایک کفن تجھے گھر والوں نے دینا ہے، ایک کفن ہم تیری روح کا خوشبودار لے کر آئے، اس میں لٹا کر وہ لے جاتے ہیں، یہی بندے کو پتہ چل جاتا ہے، آتے ہی جو پیغام دیتا ہے اس سے پتہ چل جاتا ہے کہ میں کون ہوں، تو میں نے تو یہ میرے ساتھ جس نے بھی حج عمرے کیے ایک ہی بات، بیت اللہ شریف ملتزم کسی جگہ آتے جاتے رستوں میں مزدلفہ منا الفات ہر جگہ ایک ہی بات، اللہم انی اسألک حسن الخاتمہ وراحت عند الموت والعفو عند الحساب، ملتزم بس ایک ہی بات، یا اللہ حسن خاتمہ واحشرنا مع اہل بیت مع النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، مجھے اہل بیت رسول اور نبیوں صدیقوں شہیدوں کے ساتھ اٹھائیں، یا اللہ میں اس دنیا کے اندر ہر اس بندے سے برات کا اعلان کرتا ہوں جو بندہ تیرے دین کو غلبہ نہ دینا چاہتا اور تیرے دین کے غلبے کی بات نہیں کرتا اور امام حسین کے ساتھ محبت نہیں کرتا، یا اللہ میرا اس سے برات کا اعلان ہے، وہ میرا سگا باپ بھائی بہن کوئی ہو، میرا اس سے کوئی تعلقات نہیں، میرا تعلق وہ دور بیٹھا جو ہے نا، اے سبا اے پے کے دور افتاد گا اشک ماں برخا کے پاکے اورسا، اے ہوا اٹھا میرے آنسوؤں کو لے جا میرے امام کے روضے کے اوپر اور گرا دے، اور اسے جا کر بتا دے کہ دور بیٹھا ایک صدیوں دور بعد تیرے بعد آیا ہے
اور ہزاروں لاکھوں میل دور تیرے محبت جانے والا ہے، اس کے پاس سوائے آنسوں کے تیرے اوپر رونے کے کچھ نہیں، اور سوائے زبان کے اس کے پاس کچھ نہیں کہ وہ تیرے دفاع میں آج تک کھڑا ہے۔ جس طرح کے دفاع اس زمانے میں ہوتا، میں اپنی زبان کے ساتھ بھی امام کا دفاع کرتا۔ مولانا وحید الزمان کہتے ہیں کہ جب اہل حدیثوں کے سب سے بڑے عالم جنہوں نے 6 کتابیں ہیں ان کا حدیث کا ترجمہ کیا، پہلا آدمی جس نے اہل حدیثیت کو زندہ کیا، کہتے جب یہ گیا وحید الزمان بالکل دوسرا مولانا اسحاق، سچے مچی مولانا اسحاق کسی سے متاثر تھے۔ وحید الزمان علامہ وحید الزمان گئے اور پہلے اس پہ حنفی تھے، پھر اہل حدیث ہوئے، پھر حیدرآباد گئے، وہاں شیعوں کی کتابیں پڑھی، پھر وہ نارمل ہو گئے، پھر نہیں کسی پہ فتویٰ دیا، مولانا وجید کی طرح ہو گئے، اہل بیت سے پیار کر۔ وہ گئے اور جا کر کہتے ہیں کہ جس وقت وہاں پہنچے تو آپ امام حسین کے روضے پر، تو پھر وہ نہ کربلا پہنچے، اب تو انہوں نے بہت بنا دیا، کربلا بدل گئی ہے، وہ علاقہ ہی نہیں ہے، وہ تو شہر بن گیا، وہ میدان تھا۔ تو امام صاحب روئیں اور اپنے سر پہ مٹی ڈالیں اور بہت رو رو کے بلند آواز سے امام حسین پہ سلام پڑھے۔ تو ایک آدمی نے کس سے پوچھا، ماں حاضر ہندی مجنون، یہ ہندی پاگل ہو گیا یہاں پر آ کر؟ انہوں نے کہا ہاں نہ مجنون الحسین، ہاں میں حسین کے غم میں دیوانہ ہو چکا ہوں، یہ اس کے ساتھ امت نے بڑا ظلم کیا۔ اور ساتھ انہوں نے یہ کہا ہے امام اگر اس وقت میں ہوتا، میں تیری طرف ہوتا اور تیرا ساتھ دامے درمے سکھنے دیتا۔ آج امام حسین کوئی نہیں، وقت کا یزید کوئی نہیں، کوئی آدمی نہیں جس کے خلاف آپ نے کوئی بات کرنی، آپ اتنا بھی نہیں کہہ سکتے کہ یزید غلط ہے، مر گیا، اس کا باپ بھی مر گیا، ابھی آپ کے دلوں سے روب نہیں جاتا۔ یہ ہے طاغوت کی محبت اور طاغوت کا روب، سمجھ گئے؟ جب تک ان روپوں سے نہیں نکلیں گے اتنی دیر تک آپ توحید کے پرچم کے علمبردار نہیں ہو سکتے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے ایمان میں قائم دائم رکھے، حفاظت کے ساتھ رکھے، اللہ تعالی ہم سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے، اور اللہ تعالی ہمارا حشر اہل بیت رسول کے ساتھ کرے۔ میں نے یہ جمعہ اس لیے ہر دفعہ 10 محرم کے دن، 10 محرم سے پہلے ضرور اس لیے پڑھاتا ہوں کہ دن نہ کہیں گزر جائے اور آپ کہیں یہ نہ ہو ان شیعوں کی طرح کھانے پینے، ان کے سبیلیں، یہ سب انہوں نے برباد کیا۔ مشن حسینی نہ سبیلیں لگائیں، نہ ان کی شربت پئیں، کچھ نہ کریں، اپنے گھر میں بیٹھیں، رج کے درود شریف پڑھیں، روزہ رکھیں۔ روزہ تو ان کو موت پڑتی ہے، ان سب کو حرام کہتے ہیں، جبکہ ان کے علماء جائز کہتے ہیں، ہاں جی۔ تو روزہ رکھیں، اپنے گھر میں رہیں، بالکل ان کا تعزیت نہ ٹی وی پہ دیکھیں نہ کہیں اور دیکھیں کہ یہ کیا کر رہے ہیں، یہ زنجیریں، یہ جتنے کام کری جانے شیطانی کام، اصلی یزید کے پیچھے انہوں نے نہیں جانا۔ یہ میں آپ کو بات بتا دوں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔